کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ ایک ایک بت کو گراتے گئے، شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ شراب، جب آپ نے حرمت کا اعلان کیا شراب کا، تو ایسا شراب، ایسی شراب نالیوں میں بہتی ہے کہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا رائٹر، کرسچن رائٹر، اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ ایسے نالیوں میں شراب بہ رہی تھی جیسے کہیں پانی کا سیلاب آ گیا ہو، کہیں باندھ ٹوٹ گیا ہو، کہیں سمندر پھٹ گیا ہو، اور پانی جس طریقے سے بہہ آتی ہے، سیلاب گاؤں کے گاؤں کو ڈبو دیتے ہیں، اس طریقے سے شراب نالیوں سے نکل کر سڑکوں کے اوپر بہ رہی تھی، ایسے شراب بہ رہی تھی، یعنی اتنا زیادہ نبی اکرم کی آواز پر لبیک کہا گیا۔ حضرت عمر فاروق کے چہرے پر نظر ڈالو، منبر پہ کھڑے ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ ایک نوجوان اٹھا کہتا عمر ابھی خطبہ دینا شروع مت کر، ابھی پہلے میرے سوال کا جواب دے۔ کہا کیا ہے سوال؟ آئے نوجوان جلدی سوال بتا۔ کہا عمر تیرے جسم کے اوپر یہ نیا کرتا نئی قمیض جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کہاں سے آیا؟ پہلے اس بات کا حساب دے۔ آئے عمر یہ نیا کرتا نئی قمیض جو تو پہن کے آیا پہلے اس کا حساب دے، یہ کہاں سے آئی؟ حضرت عمر نے کہا میرے بیٹے اٹھو ذرا اس آدمی کو، اس نوجوان کو صفائی پیش کرو کہ یہ قمیض یہ کرتا کہاں سے آیا؟ کہنے لگا بیت المال سے ایک چادر سب کو ملی تھی، ایک چادر میرے باپ کو بھی ملی تھی، اسی چادر کا میرے باپ نے کرتا بنا لیا، قمیض بنا لی۔ آئے نوجوان دل کو سکون ملا، تب تو میں خطبہ دوں، مطمئن نہیں ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ قدم رکھنے کی عمر کو جرأت نہیں، بتا دل مطمئن ہوا یا نہیں؟ کہنے لگا نہیں، آئے عمر ابھی میرا دل مطمئن نہیں ہوا، کیونکہ ایک چادر تو مجھے بھی ملی، ایک چادر تمہیں بھی ملی، جب ایک چادر میں میرا کرتا میری قمیض نہیں بنی، تو سب سے زیادہ لمبا، سب سے زیادہ چوڑا، سب سے زیادہ تو کشادہ ہے، تیرا ایک چادر میں قمیض کرتا کیسے بن گیا؟ ہاں وہ لڑکا پھر اٹھا، حضرت عمر کا کہنے لگا ایک چادر مجھے بھی ملی تھی، ایک چادر میرے باپ کو بھی ملی تھی، میرے باپ کے قمیص میں 12 پیوند لگے ہوتے تھے، مجھے برا لگتا تھا تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی، میری اور اپنی دونوں چادریں ملا کر میرے باپ نے قمیض بنا لی۔ نوجوان بیٹھ گیا، کہتا عمر میرا دل مطمئن ہو گیا، میرے دل کو سکون مل گیا۔ عمر فاروق نے اسی منبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا دی، اللہ ایسے نوجوان جب تک رہیں گے عمر مسلمانوں کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، عمر مسلمانوں کی امانت میں خیانت نہیں کر پائے گا۔ یہ لڑکا ہم کو بہت ڈسٹرب کر رہا ہے یار، ہر بات اس کو ہٹاؤ تو وہاں لے جاؤ، بہت ڈسٹرب کر رہا ہے اور بہت دیر سے ڈسٹرب کر رہا ہے۔ شراب پی کے پتہ نہیں ہمارے جلسے میں کیوں آ جاتا، پیا ہے تو اس کو باہر لے۔ اب بھائی میری نظر تو چاروں طرف جاتی ہے، اس کی طرف جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے شوٹ کر رہا ہے مجھے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ تھا معاملہ۔ تصور کیجئے کہ حالات کس طریقے کے تھے عرب کی سرزمین پر، اس طریقے کے کام نہیں ہوتے تھے وہاں پر۔ امیر تھا تو وہ ذمہ دار تھا، اور ایک ایک چیز کی ذمہ داری، رات کی تاریکیوں میں گشت لگانا اور رات کی تاریکیوں میں سیر کرنا اور رات کی تاریکیوں میں جا جا کر غریبوں کا حال دیکھنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ خصائص علامہ سیوطی کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ رات میں نکلے گشت کرتے ہوئے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ باہر اپنی جھونپڑی کے باہر رو رہا ہے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے چل جا، میری مصیبت جو مجھ پر گری ہے تو کیا جانے۔ حضرت عمر بیٹھ گئے، تسلی دینے لگے، بتاؤ تو بات کیا ہے؟ اس کو معلوم نہیں کہ میرے سامنے جو بیٹھا ہے وہ عمر ہے، معلوم نہیں کہ امیر المومنین ہے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا نہیں جاؤ تم، جاؤ میری مصیبت، بس مجھے سزا مل رہی، میں اپنے حق کسی اور کو نہیں دینا چاہتا ہوں، آپ جائیے۔ کہا میں نہیں جاؤں گا جب تک تو اپنی پریشانی نہیں بتائے گا، شیئر کرنا چاہتا ہوں میں اپنی پریشانی، تمہارے غم کو بتاؤ تو کیا ہے، اپنے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں تمہارا دکھ۔ کہا نہیں بانٹ سکتے ہو، میرے اوپر جو پہاڑ ٹوٹا ہے نہیں مدد کر سکتے ہو تم میری۔ کہا کیا بات ہے، بات تو کہو۔ کہنے لگا میں تمہیں جانتا تو نہیں ہوں، لیکن تمہاری ہمدردی دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ تم میرا یہ راز کسی کو ظاہر نہ کرو گے۔ کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا بات ہے۔
کہا کہ ایک بہادر سا ایک ہٹا گٹا نوجوان آدمی آتا ہے، ایک دن کے ناغے سے آتا ہے، مجھے کان پکڑ کے میری جھونپڑی سے مجھے باہر نکال دیتا ہے، اور اس کے بعد میں وہ میری خوبصورت بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک دن کے ناغے سے آتا ہے اور میری بیوی کی عزت لوٹتا ہے، اور اس کا یہ معمول کئی دن سے برابر چلا آ رہا ہے۔ آج میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں، سوچتا تو روزانہ ہوں لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ وہ اتنا اٹا کٹا کہ میں اس کو مار نہیں سکتا۔ حضرت عمر نے اس سے کہا یہ بتا اب وہ کب آئے گا؟ کہا کل کا دن چھوڑ کر وہ پرسوں آئے گا۔ کہا اس کا ٹائم کیا، آنے کا وقت کیا؟ کہا وہ لگ بھگ اسی وقت آتا ہے جس وقت میں آپ ہمارے پاس آئے ہیں۔ کہا دیکھو اس بات کو راز ہی میں رہنے دینا، کسی کو نہ کہنا، اور اپنی بیوی سے اتنا ضرور کہہ دینا کہ جب وہ شخص تمہارے پاس آئے تو اس سے یہ کہہ دینا کہ یہ چراغ جلا کر جو تم ہمارے ساتھ صحبت کرتے ہو، زنا کرتے ہو، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، چراغ بجھا دو اور اندھیرے میں یہ کام تم میرے ساتھ کرو، اور تمہاری بیوی کے پیار میں وہ آدمی وہی کرے گا جو تمہاری بیوی کہے گی، باقی کام میرے اوپر چھوڑ دو۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ کھانا پکا ہوا تیار رہے، کھانا پکا کر تیار رکھنا، اور اس آدمی سے جب زنا کرنے کے قریب وہ آدمی جائے تو چراغ بجھا دینا۔ کہا ٹھیک۔ اب حضرت عمر فاروق چلے گئے، دوسرا دن چھوڑ کر تیسرے دن جب وہ آدمی آیا تو وقت کا خیال رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے، اور جیسے ہی آدمی آیا اس کو باہر کیا اور اس کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے چلا تو اس کی بیوی نے کہہ دیا کہ یہ چراغ بجھاؤ، چراغ بجھا دیا اس نے، چراغ کے بجھ گیا، اندھیرا ہی اندھیرا جھونپڑی میں ہوا اور وہ بالکل زنا پر آمادہ ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت عمر اندر گئے اور کہا کون ہے یہ آدمی جو اس عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے؟ یہ سمجھا کہ اس عورت کا شوہر چلا آیا کمرے کے اندر، یہ بولا ارے اتنی جلدی کیوں آ گئے ہو، کیا بات ہے، ابھی میرا کام پورا نہیں ہوا، تم کہاں چلے آئے ہو، چلو جاؤ باہر جاؤ۔ حضرت عمر نے جب اس کی آواز سنی، ٹھیک اسی کی آواز کو اندازے کے مطابق پکڑا اور اس کے بال پکڑ کے اس کو کھینچا، کہتا کیا کر رہے ہو، کون ہے؟ بس اتنا کہا، فوراً گردن پہ تلوار ماری، اور حضرت عمر فاروق کا ہاتھ کپاتا نہیں تھا، ایک ہی وار میں تلوار پڑتے ہی تن سے جدا ہو جاتی ہے اس کی گردن اور تڑپنے لگتی ہے۔ کہا محترمہ سے آئے میری بہن جلدی سے چراغ جلاؤ۔ چراغ جلایا گیا، جیسی مقتول کی اوپر نظر پڑی، حضرت عمر کی زبان سے لفظ نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میری بہن جلدی سے کھانا لگاؤ۔ کھانا کھایا، اب چلنے لگے۔ پوچھا اس آدمی نے کہ میری مدد کرنے والے تم ہو کون، ذرا یہ تو بتاؤ، میں تم سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا سوال؟ کہا پہلے تم مجھے اپنا نام بتاؤ، دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے چراغ بجھانے کے لیے کیوں کہا تھا، جبکہ روشنی میں جب تم اندر جاتے تو آسانی سے اس آدمی کو دیکھ سکتے تھے، لیکن اندھیرے میں تو تمہیں دقت بھی ہوئی ہوگی کہ تلوار کہیں مرد کی جگہ عورت کی گردن پہ نہ چل جائے، یہ خدشہ بھی تو ہوا ہوگا، تو چراغ بجھانے کے لیے کیوں کہا اور کھانا پکانے کے لیے کیوں کہا تھا، اور جب تم نے اس کا چہرہ دیکھا تو الحمدللہ رب العالمین کیوں کہا؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے چراغ بجھانے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ جب تو نے مجھے اپنی درد بھری یہ داستان سنائی تو میرا کلیجہ اندر سے رونے لگا، میرا دل تڑپنے لگا، تیری مدد کرنے کے لیے میرے دل کے اندر ہوک اڑنے لگی، اور پھر میں نے سوچا کہیں ایسا نہیں کہ جب میں اس گھر کے اندر داخل ہوں اور چراغ جل رہا ہو اور اس کام کے اندر میرا کوئی قریبی رشتہ دار شامل نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ چراغ جل رہا ہے اور کوئی رشتہ دار میرا
تیری بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہوتا اور میری نظر اس کے اوپر پڑتی تو رشتہ داری کی کئی محبت میرے دل میں آ جاتی. کہیں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ رشتہ داری کی محبت کی بنیاد پر میں اس کو چھوڑ سکتا تھا. اس لیے میں نے چراغ بجھانے کے لیے کہا تھا تاکہ چراغ بجھا رہے مجھے شکل ہی نہیں دکھے گی تو مجھے قتل کرنے میں آسانی رہے گی. میں نے شکل دیکھی تو الحمدللہ میں نے اس لیے پڑھا کیونکہ جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو اللہ کی میں نے تعریف حمد و ثنا بیان کی. اللہ یہ کٹنے والی گردن میں میرا کوئی رشتہ دار شامل نہیں. کھانا میں نے اس لیے مانگا ہے کہ جب سے تو نے مجھے اپنی یہ درد بھری داستان سنائی اسی وقت میں نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا تھا عمر تیری حکومت میں تیری سلطنت میں تیرے زمانے میں ایک آدمی پریشان ہے مجبور ہے اور تو کھا رہا ہے تو پی رہا ہے. میں نے یہ تصور اپنے دل میں کر لیا تھا جب تک اس آدمی کو قتل نہیں کر دوں گا اس وقت تک کوئی کھانے کا لقمہ میں اپنے حلق کے نیچے نہیں اتاروں گا. میں بہت بھوکا تھا اس لیے میں نے کہا تھا کھانا بنا کے رکھنا اور جب میں نے اس کی گردن کاٹ ڈالی تن سے جدا کر دی تو سب سے پہلے میں نے کھانا مانگا اس لیے کہ 2 دن سے میں بھوکا ہوں اور میں نے کھانے کے لقمے کو اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا. ہمدردی کی یہ مثالیں بھی ہیں. ہم نے کیا سیکھا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے. ہم تو فردی مسلمان ہیں تکلیفیں دیتے چلے جا رہے ہیں قرابت داری رشتہ داری سب توڑتے چلے جا رہے ہیں پھر بھی ہم مسلمان ہیں. وہ واقعہ اٹھاؤ کہ ایک شخص ہجرت کر کے یہ لوگ مدینہ پہنچ رہے ہیں مکے سے مدینہ. حضرت عمر فاروق کا غلام بھی اپنی بکری کو پانی پلانے کے لیے جا رہا ہے اور مہاجروں کا ایک شخص بھی مہاجر بھی اپنی بکری کو پانی پلانے جا رہا ہے. تالاب پہ جھگڑا ہو جاتا ہے. مہاجر کہتا ہے پہلے میں اپنی بکری کو پانی پلاؤں گا اور عمر فاروق کا غلام کہتا ہے کہ پہلے میں پانی پلاؤں گا کیونکہ یہ پانی یہ گھاٹ یہ تالاب میرے مالک کا ہے. مہاجر کہتا پہلے میں آیا ہوں پانی میں پلاؤں گا. حضرت عمر فاروق کے غلام نے تھپڑوں سے مہاجر کے مار دیا. وہ یہاں سے چیخا یا اہل المہاجر آئے مہاجروں میری مدد کے لیے نکلو. وہ یہاں سے چیخا یا اہل الانصار. چھوٹا سا 9-10 سال کا بچہ یہ منظر دیکھ رہا تھا بھاگتے ہوئے گیا. اللہ کے نبی مسجد میں قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے. کہنے لگا یہ لڑکا اے اللہ کے نبی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. انصاریوں نے مہاجروں نے تلواریں نکال لیے ایک دوسرے کی گردن مارنا چاہتا ہے. اے اللہ کے نبی جلدی کیجئے کہیں دیر نہ ہو جائے اور خون خرابہ نہ ہو جائے. معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہیں. وہ میرا نبی کبھی نماز کے لیے اتنی تیز نہ دوڑا جتنا ان لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے اور ان میں مصالحت پیدا کرانے کے لیے آپ دوڑے. حدیث کے الفاظ ہیں آپ گئے تو اتنی تیز گئے کہ آپ جس کاندھے پر چادر اوڑے ہوئے تھے وہ چادر ایک کھوٹی سے ٹکرا جاتی ہے اور چادر آپ کے کندھے سے کھسک کر زمین کے اوپر گر جاتی ہے. یہ وہ چادر ہے جب میرا نبی اپنے کاندھوں پہ ڈال لیتا تو عرش والا بھی آئے محمد کے بجائے یا ایھا المزمل کہہ کر پکارتا ہے آئے چادر اوڑھنے والے آئے کمبل اوڑھنے والے. آج وہ چادر زمین کی اوپر گر گئی. بچے نے کہا دوسرے ساتھیوں نے کہا اس چادر کو اٹھا لو گر گئی اور آپ بڑھتے جا رہے ہیں کہ چادر اٹھاؤں گا تو دیر ہو جائے گی. اتنی دیر میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل نہ کر دے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہ کر دے. آپ پڑھتے گئے چادر بھی آپ نے نہیں اٹھائی. وہ بچہ چادر اپنے ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے. اللہ کے نبی چشمے زدن میں فوراً پہنچ جاتے ہیں اور انصار و مہاجروں کے بالکل بیچوں بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ کی نظریں محمد کے نورانی چہرے پہ پڑی. اس خوبصورت چہرے پہ پڑی جس خوبصورت چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. اے میرے حبیب
آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ جمیل کسی کو نہیں دیکھا، آپ اتنے حسین ہیں کہ دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بیٹا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ خوبصورت چہرہ صحابہ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، بیچ میں محمد رسول اللہ کھڑے ہیں، ننگے کاندھے ہیں، پیٹھ خالی ہے، آپ کے جسم پر کپڑا نہیں ہے، صرف آپ کی لنگی بندھی ہوئی ہے اور جسم آپ کا اوپر کا حصہ آپ کا کمبل اور چادر سے آ رہی ہے۔ اس حال میں نظر پڑی، وہ میرے نبی کو دیکھ کر صحابہ پریشان ہے۔ آپ نے کہا تلواریں ہاتھ میں لو، اور ایک دوسرے کو مارنے کا پلان بنا چکا ہے، منصوبہ کر چکا ہے۔ ہم نے ایک کرنے کے لیے 13 سال کی محنت کی اور تم نے آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تلواریں اٹھا لی۔ کہا اللہ کے نبی ہٹ جائیے آپ راستے سے، ان لوگوں نے یہ مہاجر مکے سے اور مدینے والوں پر حملہ کرے، یہ ہمیں چڑھائیں، ہمیں مارے، اور مہاجر اور انصار یہ مہاجر مکے سے آنے لگے اور ہم ہی کو آنکھیں دکھانے لگے۔ اے اللہ کے نبی آپ ہٹ جائیے راستے سے۔ آپ نے کہا ہٹ جاؤں گا، تم ایک دوسرے کو مارو، اٹھاؤ تلواریں، اے انصاریوں مارو مکے والوں کو، مہاجروں کو، اے مہاجر اٹھاؤ مارو ان انصاریوں کو، ان مدینے کے لوگوں کو۔ لیکن یاد رکھنا کوئی تلوار اس وقت تک نہیں چلے گی، سب سے پہلے تمہاری تلوار پہلے محمد کی گردن پہ چلے گی۔ میرے جیتے جی اور میری زندگی میں کوئی کسی کو نہیں مار سکتا۔ اگر تم ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ تلوار محمد کی گردن پہ چلاؤ۔ جب نبی کا نام آیا انصاریوں نے تلواریں پھینک دی، مہاجروں نے بھی پھینک دی، اور فوراً نبی کے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، آپس میں ایک دوسرے سے گلے مل لیا۔ یہ ہے تلواروں کے سایوں میں میرے نبی پہنچے، جبکہ غصے کا عالم کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ غصہ انسان کے دماغ کو خراب کر دیتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میرا نبی تو پتھر کھا کھا کر لوگوں کو ملائے، آج ہمارے مولوی مرغے کھا کھا کر لڑائیں۔